بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو کل ہم نے سورۃ الفتح کی شروع کی. ہم نے جو صلح حدیبیہ اور اس کے بعد فتح مکہ کی خوشخبری کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ منافقین نے بعد میں جو بات کہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس پھر واپس نہیں آئیں گے، لیکن بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو پیس ہو گیا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، تو پھر وہ انہوں نے بہانے بنانے شروع کیے اور جھوٹ بولا کہ ہم تو آنے والے تھے، ہمارے بچوں نے اور ہمارے کاموں نے، ہمارے اموال نے ہمیں روکا. اب اللہ تعالیٰ نے ایک تو خوشخبری سنا دی فتح مکہ کی، ٹھیک ہے. دوسری اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس خوشخبری سے چونکہ مسلمانوں نے بہت زیادہ صبر کیا، میں نے بتایا بھی کہ کیا کیا ان کے اوپر جو مشکلات آئی جس کی وجہ سے ان کے دل بہت غمگین ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اطمینان اور سکون نازل کی اور پریشانی ان کے دلوں سے دور کر دی. فتح کی خوشخبری دی فتح مکہ کی جو کہ بڑی خوشخبری. اللہ تعالیٰ نے کہا اس فتح سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک اور فتح بھی دے رہا ہوں. تو اس فتح کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو وہ فتح ہے فتح خیبر کی. یہود پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ چلے گئے تو آپ نے ایک اسٹیٹ آف دا لیڈر کی طرح جو ہے کہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے، جس طرح کوئی اسٹیٹ جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ پیس اکارڈز کرتا ہے، سفارتکاری کرتا ہے، ٹریڈ ڈیلز کرتا ہے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہاں کے جو یہودی تھے ان کے ساتھ ایک ڈیل کی، پیس ڈیل تھی اللہ کے رسول نے کی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اگر ان کو ایک تھریٹ ہو تو صرف وہ ایک طرف سے ہو، یعنی مکہ کی طرف سے ہو. یہ بھی ایک اسٹریٹجک پلاننگ میں سے ہے کہ اگر آپ کے ایک ہی وقت میں دو دشمن ہیں تو آپ دونوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ نے ایک کے ساتھ پیس قائم کرنی ہے اور دوسرے کے خلاف پھر لڑنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہی کیا. لیکن وہ جو یہود تھے، انہوں نے 3 قبائل تھے، انہوں نے وقتاً فوقتاً وہ جو ایک اگریمنٹ تھی اس کی وائلیشن کی، جس کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکال دیا اور پھر وہ چلے گئے خیبر. پھر خیبر میں بھی انہوں نے بہت ساری سازشیں، جس طرح یہود کی تاریخ رہی ہے سازشوں کی، تو انہوں نے یہی سازشیں کرنا شروع کی. مسلمانوں کو جو ہے وہ دوسروں سے لڑوانا، مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ فتنہ برپا کرنا، سازشیں کرنا، مسلمانوں اور کفار مکہ کو لڑوانا، یہ کام کرتے رہتے تھے. تو اب مسلمانوں کے پاس اب بھی 2 چیلنجز تھے، ایک تھے کفار مکہ اور ایک تھے یہ یہود خیبر. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی پلاننگ کی مسلمانوں کے لیے کہ پہلے مسلمانوں نے ایگریمنٹ کیا، پیس ایگریمنٹ 10 سال کے لیے کفار مکہ کے ساتھ. جب یہاں سے خطرہ ٹل گیا تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے آؤ خیبر کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ خوشخبری دی کہ خیبر میں بھی تمہیں فتح نصیب ہوگی. اب یہ جب وہ منافقین نے یہ بات سنی، ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ منافقین ہر وقت اپنی انٹرسٹ کے لیے بھاگتے تھے. جہاں پہ ان کو کوئی نقصان کا خطرہ ہو، اپنا جان یا مال پیش کرنا ہو، وہاں سے یہ اوائڈ کرتے تھے، کوئی بہانہ بنا کر نہیں جاتے تھے. لیکن جہاں ان کو لگتا تھا کہ یہاں پہ ہمیں مال ملے گا، غنیمت ملے گی، تو وہ اس طرف بھاگتے تھے. یہاں بھی جب انہوں نے سن لیا کہ بھائی مسلمان تو جا رہے ہیں وہاں خیبر، اور وہاں خیبر میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی دی، اور اتنے یہ بیوقوف لوگ تھے اس چیز کو مانتے تھے کہ جب اللہ کا رسول کوئی بات کہے یا اللہ کوئی بات کہے وہ بات ہر صورت میں سچ ثابت ہوگی، یہ ان کو یقین تھا، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں کہ یہ بہت بیوقوف قسم کے لوگ ابھی آگے آ رہے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ جب خیبر کا آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان بھی کیا کہ خیبر کی فتح کے لیے وہی لوگ جائیں گے جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے، یعنی وہ جو 1400 صحابہ تھے وہی لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں خیبر کی فتح میں. اس کے علاوہ اور لوگ جو نہیں گئے وہ نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ درمیان سے اسکیپ ہو گئے، ایکسیپٹ ہو گئے، یہ جو منافقین تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ لوگوں سے کیا کہیں گے. یہ اسی آیت میں آ رہا ہے یہاں سے سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم، کہ یہ جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں یہ تمہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پہلے سے مسلمانوں کو خبردار کرے. اذا انطلقتم، جب تم چلو، الى مغانم، دیکھیں ڈائریکٹ مغانم کی بات آ رہی ہے، یعنی غنیمت کی بات، غنیمتیں وہاں سے ملیں گی، لتأخذوها، تاکہ تم اسے حاصل کرو. ذرونا نتبعکم، let us follow you, let us go with you، ہمیں بھی چھوڑ دو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں، یہ تم سے کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خبردار کیا تھا کہ یہ نہیں جائیں گے، جائیں گے وہی لوگ جنہوں نے صلح حدیبیہ میں شرکت کی تھی. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں منافقین. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر دیا کہ جو لوگ جنہوں نے صلح حدیبیہ میں پارٹیسپیٹ کیا وہی لوگ فتح خیبر میں پارٹیسپیٹ کریں گے. ٹھیک ہے،
جب مسلمانوں نے ان کو یہ بات بتائی منافقین کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم ہم سے جلتے ہو، تم ہمیں جانے دو، ایسا نہ کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے، آپ کو غنیمتیں ملیں گی تو ہمیں بھی ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ڈائریکٹ ان کو منع کر دیا کہ نہیں، یہ نہیں جائیں گے۔ پہلے صرف اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بتایا، پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیات میں بتایا کہ یہ لوگ نہیں جائیں گے۔ مسلمان اب آگے آ رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ڈائریکٹ ان کو مخاطب کیا باقاعدہ، قل لن تتبعونا، ان سے کہیں کہ تم ہمیں فالو نہیں کرو گے، کبھی ہمیں فالو نہیں کرو گے اس جنگ میں۔ کذالکم قال اللہ من قبل، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل یہی کہا، یعنی مسلمان جھوٹ نہیں کہہ رہے، وہ تو مسلمانوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، یا ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو، ہمیں تم نہیں چاہتے کہ ہمیں بھی یہ غنیمتیں ملیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان سے کہو تم ہمیں فالو نہیں کرو گے، اور یہی میں نے پہلے بھی کہا تھا۔ تو پھر یہ لوگ پھر سے کہیں گے منافقین، بل تحسدوننا، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، ہم سے جلتے ہو کہ تمہیں مال ملے اور ہمیں نہ ملے، جو مال ہمیں ملنے والا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے تھے کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں، تو ہمیں جو مال ملے گا اس پر تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، مگر یہ لوگ نہیں سمجھتے مگر تھوڑا بہت۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے کہ یہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو خیبر کی غنیمتوں سے روک رہے ہیں، اس کی اصل وجہ مسلمانوں کا حسد کرنا یا ان کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے رہے ہیں، یہ ایک طرح سے فائن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب مسلمانوں کو مشکل پیش آئی، مشکل وقت ان کے اوپر آیا، اس وقت تو تم نہیں گئے، اور اب جب تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے خیبر کی فتح کی، جو کہ فتح مکہ سے پہلے ہونے والی ہے، اب تم نے کیا کیا؟ تم جو ہے کہ کہتے ہو کہ بھائی ہمیں بھی ساتھ میں جانے دو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ بھائی میں تمہیں سزا کے طور پر نہیں جانے دے رہا ہوں کہ تم ہر وقت اپنی انٹرسٹ کے پیچھے جا رہے ہو، اور تمہاری دلوں میں ایک بات ہے اور زبان سے تمہاری دوسری بات نکلتی ہے، زبان سے تم عام مسلمانوں کی طرح اپنے آپ کو شو کرتے ہو، اور حقیقت میں تمہاری دل میں نفاق ہے اور کفر ہے۔ میں تمہیں اس چیز کی سزا دے رہا ہوں تاکہ تم سمجھ جاؤ اور ایمان لے آؤ، اور تم الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو کہ مسلمان ہم سے حسد کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے کہہ دے کہ تمہارے پاس اس کے بعد پھر چانسز ہوں گے جنگوں میں شرکت کرنے کے، اگر واقعی تم چاہتے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قل للمخلفین، وہ جو پیچھے رہ جانے والے لوگ تھے، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، ستدعون، تمہیں بلایا جائے گا، الی قوم، ایک ایسے قوم کے پاس، اولی بأس شدید، جو زیادہ طاقت والے، زیادہ جنگجو ہے۔ اولی بأس شدید کا مطلب ہے سخت جنگجو لوگ ہوں گے۔ تقاتلونہم، you will fight them، ٹھیک ہے، you will fight them، او یسلمون، یا وہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی دو چوائس ہے، تمہیں موقع ملے گا، آگے جنگیں آنے والی ہے، اور یہ جنگیں بعد میں آئی، جتنی بھی جنگیں تھیں، اس میں غزوہ حنین اور غزوہ تبوک وغیرہ بہت ساری جنگیں تھیں، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے دور میں بھی جب بھی جنگ ہوتی تھی، یہ لوگ باقاعدہ ان دیہاتیوں کو اور مختلف ولیجز کے لوگوں کو خطوط بھیجتے تھے کہ بھائی آؤ ہماری جنگ ہے۔ تو اس میں پھر بعد میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ مسلمان بھی ہوئے، ان کو جو ہے وہ سمجھ آئی بات، تو بات مان گئے، تو یہ اس سے یہ مراد ہے۔ اور اس میں اب اللہ تعالیٰ ان سے پھر کڑا امتحان لے رہے ہیں۔ یہ جو منافقین ہیں، یہ تو پہلے سے ہی تھوڑی سی جنگ والی بات ہو، یہ تو جنگ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں فری میں مرے، ٹھیک ہے، ہم تو مسلمان ہیں ہی نہیں، یہ تو صرف ہم شو کر رہے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو چانس جو دے رہے ہیں وہ بھی اس شرط پہ دے رہے ہیں کہ تم نے سخت جنگجو قوم کے ساتھ لڑنا ہے، ٹھیک ہے، سخت جنگوں میں لڑنا ہے، یا اگر جنگ میں جا کر وہ آپ کے سامنے مسلمان ہو جائے، وہ آپ کی جنگوں، وہ آپ کی قسمت ہے، لیکن آپ نے جنگ کے لیے جانا ہے، تبھی آپ کو پھر موقع مل سکتا ہے، اس وقت آپ کو غنیمت چاہیے یا آپ کو جو ہے ہم ایکسیپٹ کریں گے، تو وہ اس وقت ہو سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَإِن تُطِيعُوا، اگر تم اس وقت بات مانو، يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین اجر دیں گے، اچھا اجر دیں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، لیکن اگر تم پھر ڈینائی کرو، پھر منہ موڑو، پھر پیٹ پھیرو، پھر جو ہے کوئی بہانہ بنا کر پتلی گلی سے نکلو، کما تولیتم، جیسے کہ تم پہلے کر چکے ہو، من قبل، پہلے، يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دیں گے، یعنی پہلے بھی تم اسی طرح کر چکے ہو۔ ابھی یہ صلح حدیبیہ کے لیے جاتے ہوئے تم نے کیا کیا تھا؟ تم نے جب جنگ کی بات سنی تو تم نے مختلف بہانے بنا کر اب چھپ گئے، اور اصل میں تم جانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ تمہیں ڈر تھا، خوف تھا جنگ کا، تو اس وجہ سے تم نہیں گئے، اور ابھی تمہارے پاس موقع ہے اگر تم واقعی جانا چاہتے ہو، لیکن پھر بھی تم خیبر کی جنگ میں نہیں جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات ڈسکس ہو رہی ہے، جب پیچھے بات آئی کہ مسلمان گئے، کچھ منافقین نہیں گئے، تو یہاں پہ ایک اور ٹاپک، ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھائی
جو بندے نہیں گئے وہ گنہگار لوگ ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے رہے ہیں، سزا کے طور پر ان کو خیبر نہیں چھوڑ رہے، اور جو گئے ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں خیبر میں جانے کے لیے۔ تو اگر مسلمانوں میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو منافق نہیں ہے، صحیح مسلمان ہے، ایمان رکھتا ہے، لیکن وہ واقعی میں کوئی جینون اس کا کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں جا رہا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں رکھی ہے، 3 ایسے لوگوں کو ایکسیپٹ کیا ہے جو نہیں جا سکے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اس میں سے سب سے پہلے لیس علی الاعمى حرج، اندھے یا نابینے شخص پر جو دیکھ نہیں سکتا اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ جنگ میں شریک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی لنگڑے آدمی پر، یعنی جس کو چلنے میں مشکلات ہو، پاؤں میں کوئی زخم ہے، کوئی مشکل ہے، یا پیدائشی اس کا پاؤں ٹیڑھا ہے، یعنی وہ چل بالکل پراپر طریقے سے وہ واک نہیں کر سکتا، اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ اس کو حکم دیا جائے کہ آپ جنگ کے لیے آ جاؤ، وہ نہ ہے۔ ولا علی المریض حرج، اسی طرح سے مریض کے اوپر، بیمار کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی یہ 3 جو چیزیں، 3 قسم کی کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے چوز کی، تو اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے۔ یہ اس وقت کی جو وار ٹیکٹکس ہے اس کے لحاظ سے۔ سب سے پہلے بات ہے نابینا آدمی، دیکھیں جنگ تو کوئی عام نارمل روٹین کی زندگی نہیں ہوتی، وہ تو ایسی زندگی ہوتی ہے کہ آپ کو ہر وقت شارپ رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی کوئی حملہ آ سکتا ہے، کوئی تیر آ سکتا ہے اور کئی تلوار آ سکتی ہے، تو آپ کو شارپ رہنا ہے۔ تو جو بندہ اندھا ہو، نابینا ہو، کچھ نہ دیکھ نہیں سکتا، وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو نہ کسی تیر کو دیکھے گا، کچھ بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو وہ مکمل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں رکھا کہ وہ شخص اگر نہ ہے تو کوئی مشکل نہیں۔ اسی طرح سے لنگڑا آدمی جو لنگڑا کر چلتا ہے، یعنی پراپر چل نہیں سکتا، اس کو بھی کیوں نکال دیا گیا؟ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی آنکھیں بھی ہے، اس کے ہاتھ بھی ٹھیک ہے، وہ لڑ بھی سکتا ہے، صرف پاؤں کا مسئلہ ہے، تو کم از کم وہ اسسٹنس تو دے سکتا ہے، وہ ہیلپ تو کر سکتا ہے مجاہدین کی۔ تو دیکھیں یہاں پہ بات یہ ہے کہ اس وقت کی جو ملٹری کی جو موبلائزیشن ہوتی تھی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے میں، تو وہ کیا ان کے پاس جو ہے وہ ملٹری وہیکلز نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی یہ جن جانوروں پہ یہ سفر کرتے تھے وہ اتنی بڑی تعداد میں جانور ان کے پاس ہوتے تھے کہ سب جانوروں پر سفر کرے، خصوصاً مسلمانوں کے پاس تو ویسے بھی کم تھے۔ تو فوج جو ہے وہ کئی 100 کلومیٹر بھی جو ہے وہ پیدل سفر کرتے تھے، پیدل جاتے تھے۔ تو فوج جو ہے وہ اپنے ایک طریقے سے اپنی ایک سپیڈ سے جاتے تھے، تو یہ جو لنگڑا شخص ہے یہ تو ساتھ میں نہیں جا سکتا، یہ تو اسی نارمل سپیڈ میں نہیں جا سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا سفر تو وہ طے نہیں کر سکتا، وہ تو پیچھے رہ جائے گا، لہٰذا اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح سے کوئی بیمار ہو، بیمار شخص تو یہ ہے کہ اگر کوئی کام کرے گا وہ چلے گا، اور جنگ تو کوئی نارمل زندگی نہیں ہے، اس میں کام، چلنا، لڑنا اس میں اور بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو رخصت دی ہے کہ وہ بھی جنگ میں اگر شریک نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس کے اوپر کوئی کام لازم ہوا اور وہ بات مانے تو اس کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیں گے، جزا دیں گے، اچھا بدلہ دیں گے، اور جو نہیں مانے گا اس کو سزا دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک رول ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ یہ اب اللہ تعالیٰ یہ رول بیان کر رہے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یعنی جب اللہ اور اس کا رسول اسے حکم دیتا ہے کہ تم جنگ کے لیے نکلو تو وہ جنگ کے لیے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کیا دیتے ہیں؟ يُدْخِلُ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ اسے جنتوں میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو منہ موڑتا ہے، یعنی ڈینائی کرتا ہے، بات نہیں مانتا، دھوکہ دیتا ہے، دل میں ایک بات ہے اور زبان سے کچھ اور بات کرتا ہے، یعنی کافر ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو سچویشن تھی بیعت رضوان، ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، بیعت لے رہے ہیں صحابہ سے، وہ منظر کشی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ راضی ہوئے ان مومنین سے، اذ یبایعونک، جب وہ تمہاری بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھے، فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکونت دی، ان کو اطمینان دیا، پریشانی ان کے دل سے دور کر دی، واثابہم فتحا قریبا، اور ایک قریب فتح انہیں عطا کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہی فتح ہے، خیبر کی فتح، ٹھیک ہے، قریب کی فتح۔ تو یہ علم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا تھا۔ ان کے دلوں میں کیا تھا؟ مکمل اخلاص، جان ساری، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول اور ان کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کرنا، اپنی جان کو قربان کرنا، یہ ان کے دلوں میں تھا، اور ان کے دلوں میں ایک شدید غم و غصہ بھی تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دی؟ تسلی دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون عطا کیا، اور خوشخبری بھی ساتھ میں دی کہ ایک خوشخبری تو فتح مکہ کی ہے، دوسری خوشخبری کیا ہے؟ اتنے قریب کے فتح کی ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا
کہ کچھ صبر ایسے ہوتے ہیں جب آپ کا سامنے والا جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ مطلب پاور اس کے پاس زیادہ ہے، اکانومی میں آپ سے اچھا ہے، کسی طریقے سے آپ اس کے برابر نہیں ہیں، تو اگر آپ کسی طریقے سے آپ کی اس سے لڑائی آ جاتی ہے اور آپ اس پر صبر کرتے ہیں، یہ صبر اتنا مشکل نہیں ہوتا، بلکہ اکثر لوگ صبر کر جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگوں کو جو ہے اپنے سے طاقتور پر غصہ نہیں آتا، اپنے سے کمزور پر غصہ آتا ہے۔ عام طور پر انسانی نیچر اسی طرح سے۔ مسلمانوں نے جو صبر کیا یہ اس وقت کیا جب وہ پیچھے 2-3 بڑی بڑی جنگیں جیت چکے ہیں، جن کے پاس اتنی بڑی تعداد میں فوج ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ 1400 صحابہ ہے، اتنی بڑی فوج ہے، اور وہ جنگ لڑ سکتے ہیں، اور انہوں نے کافروں کو شکست دی ہے۔ یہ شکست خوردہ کافر ہے، اور وہ پھر اگریمنٹ بھی کرتے ہیں اس طرح سے کہ اس میں مسلمانوں کا نقصان ہے۔ تو لازمی بات ہے، یہ صبر کا ایک پیک ہے صبر کا، ٹھیک ہے، کہ آپ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ خاموش ہیں۔ تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے صبر پہ اللہ تعالیٰ نے پھر اتنا بڑا ریوارڈ بھی دیا۔ یہ تو صرف دنیا میں تھا، آخرت میں کیا ریوارڈز ہوں گے اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری غنیمتیں دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کا اقتدار، جس کا تسلط، جس کا سلطنت مضبوط ہے، اور اپنے اس مضبوط سلطنت اور اقتدار کے باوجود وہ حکیم ذات ہے، ٹھیک ہے، حکمت والے ہے، وائز ہے، ٹھیک ہے، ہر فیصلے کو اس کی اپنی بہترین وقت پر اور بہترین طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے تو طاقت کے آج کل جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے تو استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم کہتے ہیں نا دنیا میں کہ یہ شخص طاقت کے نشے میں کچھ بھی کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنے اس طاقت کے بل بوتے پہ کام نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ مکمل انصاف کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں حکیم، حکمت یعنی وائز۔